اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے صحیح سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں، اور اے انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کہہ رہے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 سے لے کر کے 40 نمبر تک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو، یعنی کسی کے بارے میں کوئی بات تمہیں اگر معلوم ہو اور اس بات کے بارے میں تمہیں یقین نہ ہو تو اس کے پیچھے مت پڑو۔ جب کسی بات کی تحقیق ہو جائے، جب تک کسی بات کی تحقیق تمہیں نہ ہو اس وقت تک تم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم مت کرو۔ یقینیات، بالکل کسی بات کے بارے میں یقین ہو جائے تو تم کسی کے بارے میں کوئی بات کیا کرو۔ خالی ظن کے طور پر، تخمینہ کے طور پر، اندازے کے طور پر اس نے یہ کام کیا ہوگا، اس نے یہ برائی کی ہوگی، یا اس نے یہ غلط کام کیا ہوگا، تو اندازے سے کوئی بات کرنا یہ جائز نہیں ہے شریعت کی نظر میں، بلکہ یقین کے طور پر کوئی بات ہو تو بات آدمی کہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک کان، آنکھ اور دل، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے۔ آنکھ کے بارے میں بھی سوال کریں گے، کان کے بارے میں بھی سوال کریں گے، دل کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ آنکھ، کان، یہ دل، یہ ساری جو مشینیں ہمارے جسم میں لگی ہوئی ہیں، یہ ساری مشینیں اللہ کی طرف سے امانت ہیں، ہم اس کے مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور امانت یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ آنکھ بھی ایک امانت ہے، کان بھی ایک امانت ہے، دل بھی ایک امانت ہے۔ ان امانتوں میں خیانت کرنا، یعنی ان کو غلط جگہ پر استعمال کرنا، یہ جو ہے امانت میں خیانت ہے۔ آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے اپنی آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، جائز جگہوں پر استعمال کیا یا غلط جگہوں پر استعمال کیا؟ تو نے جائز چیزیں دیکھی یا غیر محرموں کو تم نے دیکھا، یا ایسے امرد لڑکے جو خوبصورت ہوتے بغیر داڑھی کے، ان لڑکوں کو دیکھنا بھی شہوت کی نظر سے حرام ہے، غیر محرم عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آنکھوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے اپنی آنکھ کا استعمال کہاں کیا۔ اس کے بعد کان کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے کانوں کا استعمال کہاں کیا، تم نے کانوں سے اچھی باتیں سنی یا گانے سنے یا غیر محرموں کی تم نے باتیں سنی، تو یہ کان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنے دل سے کوئی اچھا تصور تم نے دل میں پیدا کیا یا برے برے خیالات میں تم منہمک رہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، دل کا بھی زنا ہے۔ آنکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے اور دل کا بھی زنا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تعجب سے، یا رسول اللہ، آنکھوں کا زنا کیا ہے، کانوں کا زنا کیا ہے اور دل کا زنا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آنکھوں کا زنا غیر محرم کو دیکھنا، چاہے وہ عورت غیر محرم مرد کو دیکھے یا مرد غیر محرم عورت کو دیکھے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ کانوں سے غیر محرموں کی باتیں سننا، جو ہے اس سے لذت لینا، اس سے مزے لینا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ اسی طریقے سے دل کے اندر برے برے خیالات لانا، جیسا کہ بہت سارے لوگ جن کی بیویاں مر جاتی ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، وہ پہلی بیویوں کا خیال کر کے تصور کر کے مزے لیتا رہتا ہے، حالانکہ موت کے بعد دونوں کا تعلق قطع ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں سوچنا، سوچ کر کے مزے لینا، یہ دل کا زنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں کا زنا بھی ہے۔ ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ غیر محرموں کو ہاتھ لگانا۔ پیروں کا بھی زنا ہے۔ پیروں کا زنا کیا ہے؟ غیر محرموں کی طرف چل کر کے جانا، یہ پیروں کا زنا ہے۔ سارے اعضاء کا زنا ہے۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا، کانوں کا زنا سن کر کے مزے لینا، دل کا زنا خیال اور تصور میں لانا، اور ہاتھوں کا زنا غیر محرموں کو چھونا، پیروں کا زنا اس کی طرف چل کر کے جانا، ان تمام چیزوں کا زنا ہے۔ اس لیے آنکھوں کو بھی حفاظت سے رکھنا ہے، کانوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے، دل کے اندر بھی برے برے خیالات نہیں لانا ہے، بلکہ اچھے اچھے خیالات لانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، کیونکہ تمہارے چلنے سے نہ تو زمین پھٹ سکتی ہے، اور سینہ تان کر کے بھی مت چلو، تمہارے سینہ تان کر چلنے سے پہاڑوں کی اونچائی کی بلندی تک تم پہنچ نہیں سکتے۔ کوئی آدمی کتنا بھی طاقتور ہو زمین کو تو نہیں پھاڑ سکتا، کتنا بھی وزنی ہو، چاہے وہ کتنے 100 کلو وزن کا آدمی ہو، زمین پر اگر وہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتے، اور اگر تم سینہ تان کر کے چلو گے تو تمہارے سینہ تان کر کے چلنے سے پہاڑوں کی بلندیوں کو اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح تم تو اونچے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ تکبر جو ہے اللہ کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ یہ تکبر ایسی بیماری ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء نے گناہوں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور 10 حصوں کا خلاصہ اور سب سے بڑا گناہ تکبر کو قرار دیا ہے۔ تکبر بہت بری بلا ہے۔ انسانوں کے اندر سے یہ تکبر کی بیماری جو ہے سب سے اخیر میں نکلتی ہے، یہ بیماری سب سے اخیر میں نکلتی ہے۔ یہی وہ تکبر کا مرض تھا جس نے شیطان کو راندے درگاہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے درگاہ سے ان کو نکالا گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں ان کو سجدہ کروں، یہ مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا، چل کم وقت نکل یہاں سے۔ تو تکبر نے روئے زمین پر سب سے پہلے گناہوں کا بیج ڈالا، اور شیطان جو راندے درگاہ ہوا، خدا کی رحمت سے دور ہوا اور خدا کے غیظ و غضب کا مستحق ہوا، وہ اسی تکبر کی بنیاد پر شیطان جو ہے راندے درگاہ ہوا، اور قیامت تک کے لیے اس کے گردن پر خدا کی غضبیت کا، خدا کا جو خدا کے غضب کا توق اس کے اوپر ڈالا گیا، قیامت تک کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا توق ڈال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تکبر مت کرو، زمین پر تکبر کر کے مت چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور سینہ تار کر کے مت چلو، تم سینہ تار کر کے اگر چلو گے پہاڑوں کی بلندیوں کو، پہاڑوں کی چوٹیوں کو تم چھو نہیں سکتے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑائی میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، جو اس ازار کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا اس کو میں توڑ پھوڑ کر کے تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرفعہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اس کی عظمتوں کا سکہ دنیا کے اندر جو ہے چمکا دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبوبیت اور مقبولیت کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، جاری کر دیتے۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ اپنی نظر میں تو حقیر ہوتا ہے، تواضع اختیار کرنے والا اپنی نظر میں تو حقیر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نظر میں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جھکا دیتا ہے، اس کو گرا دیتا ہے، اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور وہ اپنی نظر میں دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں سور اور کتے سے بھی وہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے سماج میں، معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو متکبرین ہیں، تکبر کرتے ہیں اپنی دولت پہ، اپنی طاقت پہ، کسی چیز پر تکبر کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا مریا کر دیا۔ قرآن کے اندر بے شمار ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جیسا کہ قارون کا واقعہ بیان کیا کہ اس کو اپنی دولت پر ناز تھا، اپنی دولت پر فخر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر اس نے غلط الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے محلات، اس کی دولت سمیت اس کو زمین کے اندر، زمین پھٹی اور قارون زمین کے اندر دھس گیا۔ تو ہمیشہ تکبر کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اور تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کی یہ تعریف کی گئی ہے، ڈیفینیشن یہ کیا گیا ہے کہ متکبر اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسروں کو اپنے سامنے حقیر سمجھتا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہی ہے تکبر، اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر، رائی کی کیا حیثیت ہے؟ رائی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، رائی کا دانہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور ذرہ برابر، ایک حدیث میں آتا ہے ذرہ برابر بھی جس کے دل میں، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی جب سورج نکلتا ہے تو کھڑکیوں سے روشنی آتی ہے، ان روشنی میں باریک باریک ذرات آپ کو نظر آئیں گے۔ جب سورج نکلے گا تو سورج کے نکلنے کی روشنی کی وجہ سے کھڑکیوں سے باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ اتنا بھی تکبر اگر کسی کے اندر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل نہیں فرمائیں گے۔ تو تکبر اتنی بری بلا ہے کہ آدمی جنت سے محروم رہتا ہے، کہ جب تک آدمی کے اندر تکبر رہے گا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، رائی کے دانے کے برابر ہو یا ذرہ برابر بھی ہو۔ اس کے بعد جو دوسری آیات پڑھی گئی ہیں، ان آیات کے اندر کفار مکہ کی جاہلیت کا ایک خاکہ بیان کیا گیا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا کیا انصاف ہے کم بختو، کہ تم تو اپنے لیے بیٹوں کو تجویز کرتے ہو اور خدا تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو، یہ تمہارا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو بہت بڑا برا انصاف ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے تم بیٹیاں جو ہے منتخب کرو اور اپنے لیے بیٹے منتخب کرو، یہ تو ناانصافی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بتا دینا مناسب ہے کہ خدا تعالیٰ تمام اولاد سے، ہر قسم کے انسانی نقائص سے، عیوب سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے۔ یہاں پر جو کفار مکہ کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ اور بیٹے ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جاہلیت کو رد کیا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ بھئی ہمارے لیے بھی بیٹا تجویز کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اولاد ہونے سے، بیٹا ہونے سے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نعوذ باللہ، نہ اس کا کوئی شوہر ہے، تمام عیوب سے نقائص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف کفار کے عقیدہ بد، یعنی فاسد عقیدے کو رد فرما رہے کہ تمہارا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرو، چاہے فرشتے ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے عزیر علیہ السلام ہو۔ خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بھی کسی کی اولاد نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کئی قسم کے مضامین کو بیان کیا ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات مت کرو، کسی بات پر یقین مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں بڑی ہی ناپسند ہیں۔ پھر فرمایا تکبر مت کرو، اور تکبر یہ بہت بری بلا ہے۔
زمین پر تم عقل کر کے مت چلو، سینہ تان کر کے مت چلو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے جاہلیت کے زمانے کا جو عقیدہ فاسد تھا اس عقیدہ فاسد کو بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔